السلام علیکم جی. وعلیکم السلام سر آپ کو شو میں خوش آمدید کہتے ہیں ہم, اور آپ گفتگو تو سب کی سن ہی رہے تھے. اور بالکل, مجھے تو ایسا محسوس ہوا کہ آپ لوگوں کی گفتگو سن کے ہماری پیسٹ کنٹرول کمپنیز ہی بند ہو جائیں گی. کیونکہ دیکھیں جو افورڈ نہیں کر سکتے نا تو پھر ان کے لیے ہماری ڈاکٹر. دیکھیں آپ کی جو ریمیڈیز ہیں وہ ماشاءاللہ سب نے بہت اچھا مطلب بیان کیا اور سب نے اپنے اپنے تجربے بیان کیے. وہ لازمی سی بات ہے کہ بڑوں سے سیکھتے ہیں. ہاں بالکل, بڑوں سے سیکھتے ہیں. ہمارے بھی گھروں میں اسے سلسلہ ہوتا رہا, لیکن اب چونکہ چیزیں ایڈوانس ہوتی جا رہی ہیں, لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے. دیکھیں جو پرابلم کیوں پیدا ہو رہی ہے, لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے. وہی صفائی والا معاملہ, وہ پراپر نہیں ہے. صبح مجھے دفتر جانا ہے, برتن سنک میں, پھر وہ کچرے کے ڈبے, ان ساری چیزوں کی وجہ سے. اچھا ساری چیزوں کا آپ لوگوں نے ڈسکس کیا, کچن میں کاکروچز کیوں آتے ہیں. لیکن ایک چیز تھوڑی سی میں آپ کو اور ایڈ کر دوں کہ یہ جو عموماً ایسا ہوتا ہے کہ کچن وغیرہ میں جو ہم جو مسالے کے ڈبے وغیرہ رکھتے ہیں, جیسے کسی بھی پیکڈ مسالے کے ڈبے یا اسپیگیٹی وغیرہ کے جو ڈبے وغیرہ ہوتے ہیں, تو یہ عموماً گئے گروسری لائے, مہینے کی لا کے ایک جگہ سٹور کر دی اور ایک اس کا ایک پورا وہ بن گیا. اچھا نارمل جو مسالوں کے ڈبے ہیں وہ تو ہم کھلتے بولتے رہتے ہیں, لیکن اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ جو کاکروچ ہے وہ جا کے وہ بات ہو رہی تھی نا گتے میں, وہ اس میں جگہ بناتے رہتے ہیں. تو کوشش کریں کہ جب صفائی کریں تو وہ بھی آپ کھولیں. دوسری بات یہ ہے کہ عموماً ایک تو مائکرو ویو اوون ہوتا ہے, اسی طرح ٹوسٹر وغیرہ ہوتا ہے, وہ ایکسٹرا بھی ہوتے ہیں, وہ اوپر پڑے ہوئے ہیں, اس کے اندر بھی گھس جاتے ہیں. تو ان کو بھی ہفتے میں جب صفائی کریں تو اس کو جھاڑیں. بالکل ٹوسٹر کی جو ٹریز ہوتی ہیں اس میں آپ کے وہ کھانا جو فریج کی نیچے کی ٹریز میں, فریج کے ربڑ میں نے بات کی تھی, اس میں بھی ہوتے ہیں. اوون کے پیچھے تو بیسکلی مین چیز دیکھیں, آپ کا کچن کاکروچز سے اسی طرح پاک رہ سکتا ہے کہ اتنے آپ کی صفائی کی کنڈیشن اچھی ہے. اور وہ دوسری وہی بات ہے کہ ایئر آپ کی آنی چاہیے اور نمی نہیں ہونی چاہیے. تو اس طرح باقی یہ ہے کہ ایک چیز جیسے بورک پاؤڈر وغیرہ کا یہ بتا رہی تھی, دیکھیں چاہے کسی بھی قسم کی کوئی آپ میڈیسن یوز کر رہی ہو, اگر وہ ایک ہی چیز بار بار استعمال ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے, جو کاکروچ ہوتے ہیں وہ ہیبچوئل ہو جاتے ہیں ان سے اور وہ عادی ہو جاتے ہیں. وہ اپنی امیونٹی ڈیولپ کر لیتا ہے نا. تو اب کیا ہوتا ہے کہ جو پیسٹ کنٹرول میں بہت ساری چیزیں ایڈوانس ہوتی ہیں. ہم لوگ جو دوائیاں استعمال کرتے ہیں وہ WHO ریکمینڈڈ ہوتی ہیں ہاؤس ہولڈ کے لیے, اور پھر ہم ان کی فارمولیشن چینج کرتے رہتے ہیں, اس کی ڈوزز کم اپ اینڈ ڈاؤن کرتے رہتے ہیں. کبھی ہم کوئی دوا یوز کر رہے ہوتے ہیں, پھر کبھی کوئی دوا یوز کر رہے ہیں, ہم ان کو جھانسا دے رہتے ہیں. بات یہ ہے کہ اگر آپ ایک یوں سمجھ لیں کہ ایک جنگل میں ایک آدمی پلا بڑا ہے نا, تو اس کو جنگل کے طور طریقے سیکھ جاتا ہے. تو بات ساری یہ ہے کہ ایک ہی چیز اگر اس کو ملتی رہے, صفائی کی. دوسری بات آپ نے کی تھی چھپکلی کی, میں صرف 2 منٹ لوں گا اور اس میں آپ کی ساری باتوں کو کنکلوڈ کر دوں گا. دوسری بات کی تھی آپ نے چھپکلی کی. چھپکلی کے لیے کیا, دیکھیں گھر کے اندر جب آپ پیسٹ کنٹرول کراتے ہیں, فیومیگیشن کراتے ہیں, صرف کاکروچ سے واسطہ نہیں ہوتا, بہت سارے مچھر مکھی کیڑے مکوڑے. اب چھپکلی کیوں آتی ہے, وہ اس لیے آتی ہے کہ وہ ان چیزوں کو کھانے کے لیے آتی ہے. اگر آپ وہ اپنا انوائرمنٹ صاف رکھیں گے تو چھپکلی وغیرہ بھی اندر نہیں آئے گی, اور ایک دفعہ فیومیگیشن میں وہ بھی ختم ہو جائے گی. باقی اپنی نیٹنگ وغیرہ رکھیں, جیسے ایگزاسٹ وغیرہ ہے وہاں اپنی نیٹ کرا دی, کھڑکیوں پہ اپنی نیٹنگ رکھیں. شام کے اوقات میں آپ اپنا جو ہے وہ دروازے, جیسے عصر اور مغرب کے درمیان کے ایسا ہوتا ہے نا, مکھی کا جو ٹائمنگ ہے وہ صبح کا ہوتا ہے جیسے سن رائز ہوتا ہے, اور مچھر کا جو ٹائم ہے وہ شام کا ہوتا ہے جب سن سیٹ ہوتا ہے. تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اڑتے ہیں اور پھر وہ گھروں میں داخل ہوتے ہیں. اس دوران آپ اپنے گھروں کے دروازے وغیرہ بند رکھیں, مطلب نیٹ والی جالیاں لگا کے رکھیں, کوائل چلا لیں, مطلب